محبوب الہی جو کہ ناظرین اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں، اور بالخصوص خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی محبوب ہیں۔ اور پھر ناظرین پاکستان میں چشتیہ مرکز بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی محبوب ہیں۔ آپ دیکھیں ناظرین کہ یہاں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا صاحب کے خلیفہ، اور پھر ساتھ صابر کلیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا صاحب کے خلیفہ، پھر نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے بعد پھر امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر آتے ہیں۔ لیکن اس سے اوپر دیکھیں کہ کتنی مبارک چین ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اوپر بابا صاحب، پھر قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر اس کے بعد ناظرین اوپر جو ہیں وہ خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ناظرین نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک گو کہ گزر چکا ہے 18 ربیع الثانی، اور جہاں جہاں ناظرین ہمارے چشتی بھائی ہیں دنیا بھر میں، تو ان کو یہ دن بہت مبارک ہو۔ اور میں کل اگر ہوتا تو میں کل مبارکباد پیش کرتا، لیکن میں کل پروگرام نہیں کر سکا، اسی لیے آج مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند اقوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ ناظرین ایک عبرت بھی حاصل ہو، ہمیں سبق بھی ملے، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اتباع کی ہمیں جو ہم تمنا کرتے ہیں تو ہمیں ایک موقع بھی مل سکے کہ ہم اتباع کر سکیں، اور اس کی چاشنی اور اس کی مٹھاس اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ درویش آ است، درویش وہ ہوتا ہے کہ دلش بذکر حق مشغول باشد، کہ اس کا دل ذکر حق میں مشغول رہے۔ ناظرین اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت وہ مسجد میں اللہ اللہ کرتا رہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صرف مسجد کا مسلمان نہیں، بلکہ مسجد میں ہے تب بھی مسلمان ہے، اپنے گھر میں ہے تب بھی مسلمان ہے، اپنی نوکری کی جگہ پر نوکری کر رہا ہے، اپنی بزنس کی جگہ اپنے ادارے میں بزنس کر رہا ہے، اور اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھا ہے، اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہے، کہیں پر بھی ہے، تو اس کا دل اللہ کے ذکر سے جدا نہ ہونے پائے۔ اور حدیث پاک میں ہے نا، ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، بس لگتا ہے کہ کسی نے قید کر لیا ہو، فوراً مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ جو مسجد میں آتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے کہ مسجد میں پڑے رہیں، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ایسے لوگوں کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد میں ہو تو اس کا دل مسجد میں ہو، اور جب وہ کہیں باہر ہے تب بھی اس کا دل مسجد ہی میں لگا ہے، تو فرمایا کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ناظرین ایک اور بات فرماتے ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ کہیں پر بھی ہو تو دل جو ہے وہ ذکر یار میں کھویا ہوا ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ ناظرین کہتے ہیں نا کہ ہتھ کار ول دل یار ول، کہ ہاتھ کاموں میں لگا رہے لیکن دل اپنے یار کے ساتھ جڑا رہے۔ اور ایک اور بات فرماتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے احساس، ایک ہوتا ہے ادراک، اور ایک ہوتا ہے عمل۔ ٹھیک ہے نا، جب ہم گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں نا تو پہلے احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر ادراک ہوتا ہے، پھر عمل کی طرف جاتے ہیں۔ تو ناظرین حضرت کا جو فرمان ہے کہ دل میں احساس گناہ ہی نہیں آنا چاہیے، بھئی احساس ہوگا تو ادراک کی طرف آئے گا، پھر عمل کی طرف آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ درویشوں میں عمل تو گناہ، یعنی گناہ کرنا تو گناہ ہے، لیکن گناہ کا خیال دل میں آنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو درویش وہ ہوتا ہے کہ جس کے احساس میں گناہ شامل ہی نہ ہو۔ گناہوں کا ارادہ، یعنی ارادہ بہت دور کی بات ہے، عمل تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کا خیال بھی درویش کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
بابا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صدق دل سے اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، 18 ربیع الثانی تو گزر چکا ہے، لیکن ضرور جنہوں نے ایصال ثواب اب تک نہیں کیا، ایصال ثواب کیجئے، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہمیں دو جہاں کی خوشیاں، رحمتیں، برکت نصیب فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے۔